بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الثانی الثانی حروفها ستۃ. بس علم ثانی ہے کافیہ. تو کافیے کی پہلی قسم آئی ہے تعریف، اور کافیہ کل کتنا ہوتا ہے تو اس کی 4 قسمیں بنائی ہیں. جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی کافیے کے حروف 6 ہیں. کافیے کے 6 ہیں. کیا کہ جی دوسری قسم ہے کافیے کے حروف ستۃ. کافیے کے 6 ہیں. دوسری قسم کافیہ کے حروف کے بیان میں ہے. کافیہ کے حروف کی 6 ہیں کا مطلب ہے کافیہ کے حروف کی 6 قسمیں ہیں. کافیہ کے 6 قسمیں ہیں. جی اب وہ تفصیل سے آ رہی. کیا الاولو واہو وهو حرف بنيت عليه القصيدة ونصبت إليه ثانيها. ہاں ثانی بکھ رہی. اول ان 6 کا، اور جو حرف کی کافیے کے حروف کی 6 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے روی. پہلی قسم ہے روی. کون ہے روی؟ وہ حرف ہے کہ بنا کی گئی جس پر قصیدے کی، اور منسوب ہے جس کی طرف قصیدہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ روی. کیا کہ جی پہلی قسم ہے روی، اور وہ حرف ہے کہ بنا کی گئی اس پر قصیدے کی اور نسبت کی گئی اس کی طرف قصیدے کی. ادھر دیکھ. اول روی. روی وہ حرف جس پر قصیدہ کی بنا ہوتی ہے اور اس کی طرف منسوب ہوتا ہے. منسوب ہوتا ہے. اور دوسری کتاب دیکھیں. ایک منٹ. اور تو پہنچے نا کتنے. اور ربی جی سمجھے ہی. او با نو سے باطل ہے تو دیکھو تھلے 6 نمبر آشیا میں نسبت الکامل الی جزء ہی. پورے کی نسبت جز کی طرف ہوتی ہے. مثلا اگر دال آخر میں آتا ہے نا تو ہر شعر کے آخر میں دال آ رہا ہے تو اس کا نام ہوگا قصیدہ. اگر را آ رہی ہے تو میم آ رہی ہے تو اے مطلب ہے جی کہ روی وہ حرف ہوتا ہے جس کی طرف قصیدہ کہ آخر میں شعر جس حرف پر ختم ہو رہا ہے وہ جو اس میں حرکت اشباعی ہوتی ہے نا. مثلا دا دو دی را رو ری ما مو می، وہ اس الف باء یا کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ تو اشباعی ہے. جی یہ جو آخری حرف ہے اگر پورے قصیدے میں دال آ رہی تو اس کا کیا نام ہے؟ را آ رہی ہے اور میم آ رہی ہے تو مثال کے طور پر سمجھے ہی. اے مطلب جی. تو چلو جی. ثانی کافیے کے حروف کی 6 قسمیں ہیں. اول ان کا روی. روی حرف ہے کہ بنا کی گئی ہے اس پر قصیدے کی اور منسوب کیا گیا قصیدہ اسی حرف کی طرف. اب مثال بخائی تو نے اس واسطے شابہ جی. اول ان کا روی، اور روی حرف ہے کہ بنا کی گئی ہے اس پر قصیدے کی اور منسوب کیا گیا قصیدہ اس حرف کی طرف. ایک ثانیھا الوصل وهو حرف لین ناشئ عن اشباع حرکت الروی او عین تلیہ فالالف كقوله والواو والواو بعد ضمه كقوله بعد ضمتن والیاء والیاء بعد کسرہ کقول. کسرتن وہ ہی نہیں ہے گا. دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں. بعد کسرتن بعد کسرتن كقوله والہاء والہاء تكون ساکنۃ كقوله ومتحرکۃ مفتوحۃ کقولہ ومضمومۃ كقوله ومکسورۃ كقوله. اینی گال ساری جی. اچھا جی یہ کافیے کے حروف کی 6 قسمیں ہیں. پہلا ہے پہلا ہے روی، دوسرا ہے وصل،
دوسرا ہے वसल। وصل. کیا کہ جی قافیے کے काफिये के हरूफ की 6 किस्में हैं। पहला है रवी, दूसरा है वसल। روی وہ ہے کہ جس کی طرف قافیہ منصوب ہوتا ہے، اور دوسرا ہے وصل. وصل وہ حرف لین ہے یا ہا ہے؟ وصل वो हरफ लीन है या हा है? حرف لین جو پیدا ہوتا ہے روی کی حرکت کے اشباع سے. जी। حرف لین हरफ लीन जो पैदा होता है रवि की हरकत के इशबा से। تو یہ جو روی کی حرکت کے اشباع سے واو الف یا پیدا ہوں گے نا، ان کا نام کیا ہے؟ وصل ہے جی. یا جو ہے نا وہ حرف لین ہے یا وہ حرف ہا ہے یا وہ تلی ہے جو روی کے ساتھ ملا ہوا ہے، جو روی کے ساتھ मिला हुआ। کیا کہے گا منہ. दूसरी किस्म है वसल, और वसल वो हरफ लीन है जो पैदा होता है रवि की हरकत के इशबा से, या वसल वो हा है जो रवि के साथ मिला हुआ है। ادھر دیکھ دوم وصل وہ حرف لین جو روی کی حرکت کے اشباع یعنی کھینچنے سے، कहने से पैदा हो। یا وہ ہا یا वो हा ہو ہا ہی، یا وہ یہ ہا سے مراد تا عدد وقف میں وہ ہا بنتی، وہ نہیں مراد، یہ عام مطلقاً ہے. یا وہ ہا جو روی کے ساتھ ہو، تلی ہے جو روی کے ساتھ ہو. آگے سمجھ. اب ہر ایک کی ہم نے مثال دینی ہے جی. اندر منع کر لی ثانی ان کا सानी کن کا، اور 6 قسم کے حروف کا وصل ہے. वसल है। اور وصل और वसल حرف لین ہے جو پیدا ہونے والا ہے पैदा होने روی کی حرکت کے کھینچنے سے، की हरकत के खींचने से। یا وہ حرف ہا ہے جو ملا ہوا ہے روی کو. मिला हुआ है रवि को। شابہ جی. सानी उनका वसल है, और वो हरफ लीन है جو पैदा होने वाला है रवि की हरकत के इशबा खींचने से, या वो हा है जो मिला हुआ है रवि को। اب ایک ایک کی مثال. فل الفو کا قول ہی، فل अलिफु का कौली। پس الف جیسے شاعر کا قول، اکل اللوم عازلا والعتابا ول. اب اس میں قافیہ کہاں سے شروع ہے؟ تا با سے. تا با قافیہ ہے اور با حرف، रवि है। کیونکہ اس پر پورا قافیہ چل رہا ہے با پر. سمجھ آ گیا جی. اور اس با کے بعد جو الف ہے یہ وصل ہے. اس کے بعد جو अलिफ है वो वसल। کیا کہ جی जैसे शायर का कौल अकिल लौम आजिला वल इत्ता, इसमें ता बा ये काफिया है, और ये जो बा है یہ حرف रवि ہے, اور اس با کے بعد جو الف ہے اشفا، اس کا اشباع کی الف پیدا ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ وصل ہے۔ دوسری مثال پھر کو ترجمہ کر دیں اکٹھا. پس واو ضمے کے بعد، واو ضمے کے ضمہ کو کھینچا واو پیدا ہو گئی. جیسے شاعر کا قول، سقیت الغیثا ایتها الخیام، خیام ہے نا، خیام تو اس کو کھینچا تو خیامو ہو گیا جی. اب اس میں دیکھ بھئی کیا نام ہے، قافیہ کدھر سے ہے؟ یا منہ سے. سمجھا رہی ہے تکو بھی سمجھو نا. قافیہ یا منہ، اور میم ہے روی، کیونکہ میم پر مصرے ختم ہو رہے ہیں. میم روی ہے اور میم کے ضمے کو کھینچا تو واو پیدا ہو گئی، تو یہ واو حرف وصل ہے. واو کیا کہ جی جیسے شاعر کا قول بھئی واو ضمے کے بعد، جیسا کہ جیسے سقیت الغیثا ایتها القیام میں، اب یام یا منہ یہ قافیہ ہے اور روی کون ہے؟ میم، اور اس کے ضمے کو کھینچا تو واو پیدا ہوگی. اور یا بعد کسرے کے، اور یا بعد کسرے کے، جیسا کہ شاعر کا قول، کما ذلت صفواء بالمتنزلی. اب نز ذیلی تک قافیہ ہے، نون سے قافیہ شروع ہوگا نا. اور نز ذیلی نہیں سمجھ آئی؟ قافیہ نون سے شروع ہونا ہے. نز ساکن سے پہلے متحرک، نز ذیلی یہ ہے قافیہ. اور روی کون ہے؟ لام ہے. اور لام کے کسرے کو کھینچا تو کیا پیدا ہو گئی؟ تو یہ جو یا ہے یہ وصل ہے.
لہٰذا پہلے شعر میں با کو کھینچا جو الف پیدا ہوا ہے، آگے میم کو ضمے کو کھینچا واو پیدا ہوئی ہے، لام کے کسرے کو کھینچا یا پیدا ہوئی ہے۔ یہ جو واو الف یا ہیں یہ کیا ہیں؟ وصل ہے، یہ وصل ہیں، سمجھے ہی؟ اے شاباش منع کر لیجیے کتوں کرنے مڈو نا ہیں۔ چلو جی ثانی ان کا، یعنی اس کی جو 6 قسمیں حروف کی، پہلا روی، ثانی ان 6 کا وصل ہے، اور وصل حرف ہے، حرف لین ہے جو پیدا ہونے والا ہے روی کی حرکت کے اشباع سے، روی کی حرکت کے اشباع سے، یا وصل ہا ہے اور پچھت پا کے جو ملی ہوئی ہے روی کو، پس الف جیسے شاعر کا قول، اور واو الف بعد فتح کی نہیں آکھیا کیونکہ الف تو ہوتا ہے فتح کے بعد ہے، واو یا جو ہیں وہ ان میں فرق ہوتا ہے، واو فتح کے بعد بھی ہو سکتی ہے، ضمے کے بعد بھی ہوتی ہے، کسرے کے بعد نہیں ہوتی، یا بھی فتح کے بعد ہو سکتی ہے اور کسرے کے بعد ہو سکتی ہے، اور واو ضمے کے بعد جیسے شاعر کا شعر، جیسے شاعر کا اور یا کسرے کے بعد جیسے شاعر کا شعر، انہیں سارے پڑھ نال شعر بھی تو من کر شاباش۔ ثانی ان 6 حرفوں کا وصل ہے، اور وہ حرف اور وصل حرف لین ہے جو پیدا ہوتا ہے روی کی حرکت کو کھینچنے سے، یا وہ ہا ہے جو ملا ہوا ہے روی کے ساتھ، شاباش۔ بس الف جیسا کہ شاعر کا قول اقلی لوما آزلا والکتابا، میں تابا کافیہ ہے، با روی ہے، اس کے بعد جو الف ہے یہ وصل کا ہے، شاباش جی۔ واو ضمے کے بعد جیسا کہ شاعر کا قول عید الغیثا ایتھا القیام، میں جام کافیہ ہے، میم روی ہے، اور واو جو ہے وہ اشباعی ہے، یہ وصل ہے جی۔ آگے جا بعد کسرے کے جیسے شاعر کا قول کما ذلت الصفواء بالمتنزلی، بے نزلی کافیہ ہے، لام روی ہے، اور یا حرف وصل، الف وصل ہے۔ آگے والہاء، یہ جو آخر میں ہا ہوگی نا، کبھی ساکنہ ہوگی کبھی متحرکہ، پھر متحرکہ ہوگی تو مفتوح ہوگی، مکسورہ ہوگی، 3 صورتیں 4 ہوگی نا، ساکن ساکن اور 3 حرکتیں تو 4 مثالیں بنیں گی، آگے سمجھ۔ تو ہا ہوتی ہے ساکنہ جیسے شاعر کا قول، فمازل تو اب کی حولہ و اخاطبہ، ہو نہیں پڑھنا، ساکن بنانا ہے اس کو جی، سنیں ہی۔ اب اس میں خاطبو یہ کافیہ ہے، کافیہ ہے، اور با روی ہے، اور جو ہا ساکنہ ہے یہ وصل ہے، کیا کہ جی؟ جیسے شاعر کے قول اخاطبہ میں خاطبہ کہ یہ کافیہ ہے، با روی ہے، اور ہا ساکن یہ وصل ہے، وصل ہے جی۔ اور متحرکہ ہو اور کیا ہو؟ مفتوحہ ہو، تھلے دوجے مصرے بھی لکھے جنال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتوحہ ہو جیسے شاعر کا شعر، یوشے کو من فرہ ممنیتہ فی بعض غراتہ یوافقہا، کہ جو شخص موت سے بھاگا ہے، قریب ہے کہ کسی غفلت میں اچانک اس کو موت دبوچ لے جیے۔ اب اس کے اندر نا وافقہا جو ہے کون؟ کیونکہ یہاں تک وہ متحرک ہے، الف ساکن ہے، یہ کافیہ ہے، کاف اس کا روی ہے، اور ہا جو ہے وہ کیا ہے؟ وصل ہے، کیا کہ جی؟ جیسے شاعر کے قول یعنی کبھی وہ جو ہے نا وہ ہا کیا ہوگی؟ متحرکہ مفتوحہ ہو، اے شاباش، جیسے وافقہا کافیہ ہے، کاف روی ہے، اور ہا وصل ہے، ہاں وصل ہے، سمجھے ہی؟ اے شاباش جی۔ اچھا، اور ہا مضمومہ ہو، کیا ہو؟ متحرکہ ہو، مضمومہ ہو، جیسا کہ شاعر کا شعر دیکھ، فیا لائمی دانی غالی بقیمتی فقیمت کل الناس ما یحسنونہ، جی ہو کو کھینچا تو واو پیدا ہوگی نا آخر میں، تو اس میں جو ہے نا نون ہو یہ کیا ہے؟ اور ہا روی ہے نا، نون جو ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ آخر میں تو ہا ہے نا، نون روی ہے،
اور ہو جو ہے یہ وصل ہے، ہو جو ہے وصل ہے. تو ضم کھینچنے سے واو بھی پیدا ہوگی ہے جی. کیا آخیا جی؟ حرف ہا متحرکہ مضمومہ کی مثال، جیسے شاعر کے اس قول میں نون ہو یہ قافیہ ہے، نون ربی ہے اور ہو وصل ہے. اور ہاں مکسورہ ہو، کیا ہو؟ ہا مکسورہ ہو. اس کی مثال کل امرئ مسبح فی اہلہ، ہر شخص صبح کرنے والا ہے اپنے اہل میں خوش و خرم، موت زیادہ قریب ہے اس کے جوتے کے تسمے سے بھی. جی اس کے تسمے سے بھی موت زیادہ قریب ہے، بندہ تو خوشی خوشی ہو رہا ہوتا ہے جی. اب اس کے اندر جو ہے نا نالے ہی کی نالے، یہ کیا ہے؟ یہ قافیہ ہے. اور لام جی یہ ربی ہے. روی ہے اور ہی وصل. وصل ہے. سمجھے ہی؟ ہن منع کر شاباش. اور کتوں پس الف بس الف جیسے شاعر کا قول، جیسے شاعر اور واو ضمے کے بعد جیسے شاعر کا قول، اور یا اور یا کسرے کے بعد جیسے شاعر کا شعر، جیسے شاعر اور ہا ہوتی ہے ساکنہ ہوتی ہے سا جیسے شاعر کا قول، جیسے شاعر اور ہوتی ہے متحرکہ مفتوحہ. ہوتی ہے متحرکہ مفتوحہ. بسم اللہ الرحمن، جیسے شاعر کا قول، شاعر کا اور ہوتی ہے ہا مضمومہ ہوتی ہے ہا مضموم جیسے شاعر کا قول، جیسے شاعر اور ہوتی ہے ہا مکسورہ ہوتی ہے جیسے شاعر کا قول. ان پڑھ شابہ سارے شعر پڑھنا. اور ہا ہوتی ہے ساکنہ جیسے شاعر کا قول، فما زلت ابکی حولہ و افاتح. اور ہا ہوتی ہے متحرکہ مفتوحہ جیسے شاعر کا قول، یوشک من فر فی منیتہ فی بعض راتہ یوافقھا. اور ہا ہوتی ہے متحرکہ مضمومہ جیسے شاعر کا قول، فیا لائمی دعنی اغالی بقیمتی فقیمت کل الناس ما یحسنونہ. اور ہا ہوتی ہے متحرکہ مکسورہ جیسے شاعر کا قول، کل امرئ مسبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ. آگے ثالثھا الخروج وهو حرف ناشئ عن حرکت ہاء الوصل ويكون الفا کا كيوافقها وواوا كيحسنونه وياء كنعل. وہ پڑھے جی. تیسری روی کے حرف کے قافیے کے حرف کی کتنی قسمیں؟ 6 قسمیں. 6 قسمیں 6. اور ستاتن پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے ربی، دوسرا، فصل، تیسرا اب شروع ہے. تیسرا ہے خروج. تیسرا ہے تیسرا ہے خروج. یہ جو وصل ہے نا، وصل اس میں یہ ہے کہ روی کی حرکت کو کھینچا تو واو الف یا پیدا ہوگی، یا روی کے آخر میں ہا ہے، روی کے آخر میں ہا ساکنہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، ہا متحرکہ ہے مفتوحہ مضمومہ مکسورہ. اگر اس ہا کو کھینچا تو مفتوحہ کو کھینچا تو کیا پیدا ہوگا؟ اور ہا مضمومہ کو کھینچا تو، اگر ہا مکسورہ کو کھینچا تو خروج کیا ہے؟ تیسرا حرف کس کا؟ قافیے کا. خروج، اور وہ خروج حرف ہے جو پیدا ہونے والا ہے ہا وصل کی حرکت سے. بس یہ نہیں گل ہے. کیا کہ جی قافیے کے 6 حروف میں سے تیسرا ہے 6 حروف مطلب 6 قسمیں جو ہیں. حروف کی 6 قسموں میں سے تیسری قسم ہے خروج. اور خروج کیا ہے؟ حرف ہے جو پیدا ہونے والا ہے ہا وصل کی حرکت سے. یعنی اگر روی کی حرکت کو کھینچا ہے تو اس کا نام وصل ہے، جی اس کا نام. وصل ہے. اور اگر جو آخر میں روی کے ساتھ جو ہا ملی ہے متحرکہ، اگر اس ہا کی حرکت کو کھینچا اور واو الف یا پیدا ہو گئے ہیں تو یہ جو واو الف یا ہے اس کا نام کیا ہے؟ خروج. سمجھے ہی؟ اب وہی جو پچھلے شعر پڑھے ہیں 3، ہاں جی بھائی مثلا او یوافقھا جی اچھا پڑھے نا شعر جو ہوں یوافقھا تو ہا کو کھینچا تو کیا پیدا ہو گیا؟ اور اس طرح دوسرا شعر یحسنونہ ہا پیش ہو کو کھینچا تو کیا پیدا ہو گئی؟
اور نالے ہے میں ہا کو کسرے کو کھینچا تو یہ جو وافے کو ہا میں وہ تو ہے نا کافیہ جو ہے نا وہ کہاں سے شروع ہے، اور روی کون ہے؟ کاف، ادھر نون اور ادھر لام، یہ ہے روی۔ اس کے بعد جو ہا ہے متحرکہ، اس کو مفتوحہ کو کھینچا تو الف پیدا، مضمومہ کو کھینچا تو واو پیدا، اور مکسورہ کو کھینچا تو یا پیدا، تو یہ جو واو الف یا ہیں جو ہا کے بعد ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سمجھے ہی وہی شعر جو پیچھے گزرے ہیں انہی کے لفظ دوبارہ دہرائے ہیں جی۔ یہ اور چلو جی تیسرا اور 6 کا تیسرا ان 6 کا خروج ہے، خروج ہے، اور خروج اور خروج حرف ہے جو پیدا ہونے والا ہے جو پیدا ہونے والا ہا وصل کی حرکت سے، فصل کی حرکت سے، اور ہوگا وہ کون؟ وہ جو حرف پیدا ہوا ہے الف، الف، جیسے جو واف کو ہا میں الف، جو واف کو ہا میں الف، اور ہوگی واو اور ہوگی جیسے یحسنون ہو میں، جیسے یحسنون ہو، اور ہوگی یا و یکونو جیسے نالے ہی میں۔ جیسے نال ہی میں۔ شاباش جی۔ اور تیسرا ان کا ہے خروج، اور وہ حرف ہے جو پیدا ہونے والا ہے ہا وصل کی حرکت سے، اور ہوگا وہ الف جیسے یوافی کو ہا کیا الف، اور ہوگی واو جیسے یحسنون ہو میں واو، اور ہوگی یا جیسے نالی ہی میں یا۔